بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل ای ھذا فصل قد یقسم المفرد بتقسیم آخر وهو ان المفرد اما ان یکون معناه واحدا او یکون کثیرا والذی له معنی واحد على ثلاثة اجر لأنه لا يخلو اما یکون ذلك المعنى متعینا متشخصا او لم یکن والاول یسمى علما كزید وهذا وهو والاولی ان یسمى هذا القسم بالجزء الحقیقی والثانی ما لا یکون معناه الواحد مشخصا بل یکون له افراد کثیرہ هو ضربان احدهما ان یکون صدق هذا المعنی على سائر افراده على سبیل الاستواء من غیر ان یتفاوت باولیت او اولویت او اشتیت او ازدیت ویسمى هذا القسم بالمتواطئ لتواطؤ افراده وتوافقها في تصادق ذلك المعنى العام كالإنسان بالنسبة إلى زید وعمر وبکر۔ فصل ای ھذا فصل قد یقسم المفرد بتقسیم آخر، مفرد کی ایک اور تقسیم کی جاتی ہے، ایک تقسیم گزر چکی معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے ٹھیک اس سے ایک فصل پہلے مفرد کی یہ تقسیم گزر چکی کہ مفرد کا معنی مستقل ہے یا غیر مستقل ہے، یعنی مفرد مستقل بالمفہومیت ہے یا غیر مستقل بالمفہومیت ہے۔ اگر غیر مستقل بالمفہومیت ہے تو عادات ہے، مستقل بالمفہومیت ہے اور زمانہ سے مقترن ہے تو کلمہ ہے، نہیں تو اسم ہے۔ یہ تقسیم مفرد کی گزر چکی۔ اب مفرد کی ایک اور تقسیم ہے یہاں پر، یہ تقسیم معنی کے وحدت کے اعتبار سے مفرد کی یہ تقسیم ہے۔ مطلب یہ دیکھیے، کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ایک ہوتا ہے اور کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ایک سے زائد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے اور وہ ہے حیوان ناطق۔ رجل مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے جس کی تعبیر ہم مرد سے کرتے ہیں۔ تو کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ایک ہوتا ہے اور کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عین، العین، یہ مفرد ہے، اس کا معنی ذات بھی ہے، آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے۔ تو دیکھیے، دو لفظ اپنے سامنے رکھیے، انسان اور عین۔ انسان بھی مفرد، عین بھی مفرد، مگر ان دونوں مفرد میں فرق کیا ہے کہ انسان وہ مفرد ہے جس کا معنی ایک ہے اور وہ ہے حیوان ناطق، اور عین وہ مفرد ہے جس کا معنی ایک سے زیادہ ہے، آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، گھٹنا بھی ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کا معنی واحد ایک ہوا کرتا، اور کوئی مفرد
ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ایک سے زیادہ ہوتا۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کہ کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ایک ہوتا ہے اور کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کے معانی ایک سے زائد ہوا کرتے ہیں۔ اس بات کو جاننے کے بعد آگے یہ جانیے کہ مفرد کا معنی ایک ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں: علم، متواتی، مشکک۔ علم، متواتی، مشکک، تو یہ کس کی قسمیں ہیں؟ مفرد متحد المعنی کی، یعنی مفرد کی قسمیں ہیں معنی کے ایک ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ اس کا معنی ایک ہے۔ تو یہ 3 قسمیں علم، متواتی، مشکک کہ مفرد کا معنی، مفرد کے معنی کی وحدت کے اعتبار سے 3 قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل۔ مفرد کا معنی اگر ایک ہو تو وہ معنی یا تو متشخص ہوگا، متعین ہوگا، یا وہ معنی متشخص و متعین نہ ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ مفرد کا معنی ایک ہونا تو سمجھ میں آیا کہ مفرد کا معنی صرف ایک ہے، 2، 3، 4 نہیں ہے، یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن یہ جو آپ نے کہا متشخص ہونا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں دلیل بیان کر رہا ہوں، مفرد کے 3 قسموں علم، متواتی، مشکک میں منحصر ہونے کی دلیل بیان کر رہا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ مفرد کا معنی ایک ہو تو وہ معنی متشخص ہوگا یا متشخص نہ ہوگا۔ آپ کا سوال یہ کہ معنی کے متشخص ہونے اور نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ معنی کے متشخص ہونے اور نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے۔ دیکھیے، معنی کے متشخص ہونے کا، تشخص معنی کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو متشخص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہ ہو، اور متشخص نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہو۔ آگے سنیے، تو مفرد کا معنی ایک ہو، مفرد کا معنی ایک ہے تو 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ معنی متشخص ہوگا یا متشخص نہ ہوگا۔ اگر متشخص ہے تو اس کا نام علم رکھتے ہیں اور اسی کو جزئی حقیقی بھی کہتے ہیں۔ متشخص ہونے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہ ہو، جیسے زید، یہ مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے اور وہ ہے ذات زید، جس کو پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، الحیوان الناطق مع التشخص۔ تو زید، اس کا معنی ہے ذات زید، وہ معنی ایک ہے، اور جو معنی ہے متشخص ہے، اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ معنی صرف ایک ہی فرد پر بولا جاتا ہے، بولا جائے گا، کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ہے متشخص ہونے کا مطلب۔ دوسری شکل، متشخص نہ ہو، مفرد کا معنی متشخص نہ ہو تو یہ 2 حال سے خالی نہیں۔ متشخص نہ ہونے کا مطلب اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہو، بلفظ دیگر وہ معنی کثیرین پر محمول و مقول ہو، محمول و مقول ہو، یہ مطلب ہے متشخص نہ ہونے کا۔ تو دوسری شک یہ تھی کہ معنی، مفرد کا معنی متشخص نہیں ہے
نہیں متشخص نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہے، متشخص نہیں ہے۔ تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے کہ یہ معنی اپنے تمام افراد پر یکساں طور پر صادق آتا ہوگا یا تمام افراد پر یکساں طور پہ صادق نہ آتا ہو۔ اگر یہ معنی اپنے تمام افراد پہ یکساں طور پہ صادق آئے تو متواتر ہے، صادق نہ آئے تو مشکک ہے۔ پھر سے سنیے، اس وقت جب کہ مفرد کا معنی ایک ہو، مفرد تین قسموں علم، متواتر، مشکک میں منحصر ہے، اس لیے کہ مفرد کا معنی ایک ہوگا تو وہ معنی متشخص ہوگا یا متشخص نہیں ہوگا۔ متشخص ہو تو علم ہے، اسی کا نام جزئی حقیقی بھی رکھا جاتا ہے، اور اگر متشخص نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہے۔ معنی ایسا ہو کہ اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہے تو یہ کثیرین جو بول رہے ہیں، کثیرین اس کے افراد، اس معنی کے کیا ہوں گے؟ افراد ہوں گے۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ معنی اپنے افراد پر صادق آیا کرتا ہے، معنی اپنے افراد پر صادق آیا کرتا ہے۔ تو اس وقت جب کہ معنی غیر متشخص ہو، یعنی اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہو، تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے کہ یہ معنی اپنے تمام افراد پر، کثیرین افراد ہیں، یہ معنی اپنے تمام افراد پر یا تو یکساں طور پر صادق آتا ہوگا، یہ معنی اپنے تمام افراد پر یا تو یکساں طور پر صادق آئے یا یکساں طور پہ صادق نہ آئے۔ اگر یکساں طور پر صادق آئے تو متواتر ہے، جیسے انسان، اس کا معنی ایک ہے اور وہ معنی غیر متشخص ہے، کیونکہ اس کا معنی حیوان ناطق ہے، اور یہ غیر متشخص ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہے، یہ معنی کثیرین پر بولے جانے کی قابلیت رکھتا ہے، کثیرین پر بولے جانے کی۔ یہ کثیرین کون ہیں؟ اس معنی کے افراد، یعنی زید، عمرو، بکر۔ اور حال یہ ہے کہ یہ معنی انسان کا جو معنی ہے اپنے سارے افراد پہ یکساں طور پہ صادق ہے، لہٰذا یہ متواتر ہے۔ اور اگر یہ معنی اپنے سارے افراد پر یکساں طور پہ صادق نہیں ہے، بلکہ اولیت یا اولویت یا اشدیت یا ازدیت کے فرق کے ساتھ صادق ہے، تو یہ مشکک ہے۔ جیسے ابیض مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے اور وہ معنی غیر متشخص ہے، کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہے، یعنی اس معنی کے افراد ہیں ابیض کے افراد۔ دودھ ابیض کا ایک فرد ہے، ہڈی یہ بھی ابیض کا ایک فرد ہے، یہ افراد ہیں ابیض کے۔ تو ابیض کا جو معنی ہے ایک غیر متشخص ہے، کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہے، یہ کثیرین اس کے افراد ہیں، مگر یہ اپنے تمام افراد پہ یکساں طور پر صادق نہیں ہے، بلکہ فرق کے ساتھ، کہ ابیض دودھ پر اشد طریقے پر صادق اور ہڈی پر غیر اشد طریقے پر صادق۔ تو یہ معنی اپنے افراد پر یکساں طور پہ صادق نہ ہو، بلکہ اولیت یا اولویت یا اشدیت یا ازیدیت کے فرق کے ساتھ یہ معنی اگر صادق ہے تو یہ ہے مشکک۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ وحدت معنی کے اعتبار سے مفرد کی تین قسمیں ہیں،
علم متواتی مشکک۔ اس کی دلیل بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ مفرد کا معنی ایک ہوگا تو دو حال سے خالی نہیں کہ وہ معنی متشخص ہوگا یا متشخص نہ ہو۔ اگر معنی متشخص ہے یعنی اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ علم ہے، جیسے کہ زید۔ اور اگر غیر متشخص ہے تو دو حال سے خالی نہیں کہ وہ معنی اپنے تمام افراد پر یکساں طور پہ صادق آتا ہوگا یا سارے افراد پہ یکساں طور پہ صادق نہ آئے۔ اگر سارے افراد پہ یکساں طور پہ صادق آئے تو متواتی ہے، جیسے کہ انسان۔ اس کا معنی ایک ہے، غیر متشخص ہے، بہت سے افراد پر یہ صادق ہے مگر اپنے تمام افراد پہ یکساں طور پر صادق ہے، بغیر اولیت و اولویت کے فرق کے۔ اور اگر یہی معنی جو غیر متشخص ہے اپنے افراد پہ یکساں طور پہ صادق نہیں ہے بلکہ اولیت، اولویت، اشدیت وغیرہ کے فرق کے ساتھ اگر یہ معنی صادق ہو تو یہ مشکک ہے۔ قد یقسم المفرد بتقسیم آخر، مفرد کی ایک اور تقسیم کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مفرد کا معنی یا تو ایک ہوگا، مطلب میں سمجھا چکا ہوں، مفرد کا معنی یا تو ایک ہوگا یا کثیر۔ تو مفرد دو حال سے خالی نہیں ہے کہ اس کا معنی یا تو ایک ہوگا، جیسے انسان مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے اور وہ حیوان ناطق ہے، یا کثیر ہوگا، جیسے کہ عین لفظ مفرد ہے، اس کا معنی کثیر ہے۔ والذی لہ معنی واحد، وہ مفرد جس کا ایک معنی ہے، وہ مفرد جس کا ایک معنی ہے، اس فصل میں اس مفرد کی تقسیم ہے جس کا صرف ایک معنی ہے۔ تو معنی کی وحدت کے اعتبار سے مفرد کی تین قسمیں، علم متواتی مشکک اس فصل میں اور آنے والی فصل میں بھی مفرد ہی کی تقسیم ہے، مگر معنی کی کثرت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ مفرد کا معنی ایک سے زائد ہو۔ تو والذی لہ معنی واحد، وہ مفرد جس کا معنی ایک ہے، وہ مفرد جس کا معنی ایک ہے، اس مفرد کی تین قسمیں ہیں۔ لأنہ سے تین قسمیں، علم متواتی مشکک ہے۔ اب مصنف لأنہ سے مفرد متحد المعنی کے تین قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل اس لیے کہ مفرد خالی نہیں ہوگا، لأنہ لا یخلو، اس لیے کہ یہ خالی نہیں ہے کہ وہ معنی جو ایک ہے یا تو متشخص و متعین ہوگا، یا تو متعین و متشخص ہوگا وہ معنی، یا متعین و متشخص نہ ہوگا۔ تو مفرد کا معنی ایک ہے تو دو حال سے خالی نہیں، وہ معنی متعین و متشخص ہوگا یا متعین و متشخص نہیں ہوگا۔ متعین و متشخص ہونے کا مطلب اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہیں ہوگی، جیسے زید کا معنی ذات زید ہے، اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو زید کا معنی متعین و متشخص ہے۔ تو کہتے ہیں وہ معنی یا تو متعین و متشخص ہوگا یا متعین و متشخص نہ ہوگا۔ اول کا نام علم رکھا جاتا ہے، یعنی معنی متعین و متشخص ہو، مفرد کا معنی ایک ہے اور وہ معنی متعین و متشخص ہے تو اس کو علم کہا جاتا ہے، جیسے کہ زید، جیسے کہ ھذا اور جیسے کہ ہو ہے، کہ یہ معنی متعین و متشخص ہے۔ اس معنی میں، ھذا کے معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، استعمال کے اعتبار سے تو قطعاً نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہو ہے، اس کا معنی بھی متعین و متشخص ہے، اس میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ولولا ان یسمى ھذا القسم، یہ قسم جس کو آپ نے سنا
کہ مفرد کا معنی ایک ہو، متعین و متشخص ہو تو اس کا نام علم رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس قسم کا نام جزئی حقیقی رکھا جائے، بہتر یہ ہے کہ اس قسم کا نام جزئی حقیقی رکھا جائے۔ والثانی، اور دوسری قسم جو اوپر میں آپ نے سنا، لا یخلو اما یکون ذالک المعنی متعینا متشخصا، یہ پہلی قسم تھی، او لم یکن، یا وہ معنی متعین و متشخص نہ ہو، یہ دوسری قسم ہے۔ دوسری قسم یعنی وہ مفرد، دوسری قسم یعنی ما لا یکون معنیہ الواحد، جس مفرد کا معنی واحد متعین و متشخص نہ ہو، جس مفرد کا معنی واحد یعنی مفرد جس کا معنی ایک ہے وہ معنی متعین و متشخص نہ ہو، یہ دوسری شک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس مفرد کا معنی ایک ہے اور وہ معنی متعین و متشخص نہیں ہے، نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہو، یعنی وہ معنی کثیرین پر محمول ہوتا ہو، کثیرین پر صادق آتا ہو، اس معنی میں کثیرین پر صادق آنے کی صلاحیت ہو، یہ مطلب ہے متشخص و متعین نہ ہونے کا۔ تو دوسری قسم یعنی جس کا معنی واحد مشخص نہ ہو، بلکہ مشخص نہ ہو یعنی اس معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہے۔ جب معنی میں کثیرین پر بولے جانے کی صلاحیت ہے تو یہ کثیرین اس معنی کے افراد ہیں، کثیرین اس معنی کے افراد ہیں، یعنی وہ معنی کثیرین پر صادق آتا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ اس کے افراد کثیرہ ہوں، اس کے افراد، اس معنی کے افراد کثیرہ ہوں، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ معنی غیر متشخص ہے یعنی اس معنی کے بہت سے افراد ہیں، تو اس کی دو قسم ہے۔ دو قسم یوں ہے کہ یہ معنی اپنے تمام افراد پر یکساں طور پر صادق آتا ہے یا اولیت، اولویت وغیرہ کے فرق کے ساتھ صادق آتا، دو قسم۔ اور وہ یہ ہے کہ اس معنی کا صدق اپنے تمام افراد پر یا تو یکساں طور پر ہوگا، یعنی اولیت، اولویت، اشتیت وغیرہ کے تفاوت کے بغیر اولیت۔ ابھی میں ذرا سا آگے بیان کروں گا، اس فرق کے بغیر اپنے سارے افراد پر وہ معنی یکساں طور پر اگر صادق ہو تو اس قسم کا نام متواتی رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان، اس کا معنی حیوان ناطق ہے تو اس کا معنی ایک ہے اور وہ معنی غیر متشخص ہے، کثیرین پر محمول ہوتا ہے، بہت سے افراد پر وہ معنی صادق آتا ہے اور اپنے تمام افراد پر یکساں طور پر صادق آتا، کہ اس معنی کے حیوان ناطق کے افراد زید امر بکر ہے، اور یہ جو معنی ہے اپنے تمام افراد پہ یکساں طور پر بغیر کسی تفاوت کے، کہ گورا ہو، کالا ہو، ہندی ہو، عربی ہو، سب پر یکساں طور پر صادق ہے، اولویت وغیرہ کا فرق نہیں ہے، کہتے ہیں۔ اس قسم کا نام متواتی رکھا جاتا ہے، اس قسم کا نام متواتی رکھا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ اس کا نام متواتی کیوں ہے، اس لیے کہ اس کے افراد اس معنی کے صادق آنے میں متواتی اور متوافق ہیں، اس معنی عام کے صدق میں، اس لیے اس کو متواتی کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان زید امر بکر کی طرف نظر کرتے ہوئے، بات میں سمجھا چکا۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس معنی عام کا صدق سارے افراد پہ یکساں طور پر نہ ہو۔ مفرد کا معنی غیر متشخص ہے یعنی اس معنی، وہ معنی کثیرین پر صادق آتا ہے، مگر کثیرین جو اس کے افراد ہیں اپنے سارے افراد پر وہ معنی یکساں طور پر صادق نہیں آتا، بلکہ اولیت کے فرق کے ساتھ۔ اولیت
یعنی اپنے کسی فرد پر پہلے صادق آتا ہے کسی دوسرے فرد کو دیکھتے ہوئے کہ دوسرے فرد پر بعد میں صادق آتا ہے۔ مثال کے طور پر وجود، یہ اس کے افراد، موجود کے افراد میں سے باری تعالیٰ بھی ہے اور ممکن ہم اور آپ بھی ہیں۔ تو یہ موجود مفرد ہے، معنی اس کا ایک ہے اور غیر متشخص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معنی کثیرین پر صادق آتا، اللہ رب العزت پر بھی صادق آتا، ہم پر اور آپ پر بھی صادق آتا، مگر اس معنی کا صدق اپنے افراد پر یکساں طور پر نہیں ہے، بلکہ اول اور آخر کے طریقے فرق کے ساتھ صادق ہے کہ موجود اللہ تعالیٰ پر پہلے صادق ہے، ہم پر بعد میں صادق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وجود ہمارے وجود کے لیے علت ہے، اور علت پہلے ہوتی، معلول بعد میں ہوا کرتا ہے، معلول بعد میں ہوا کرتا، تو یہ وجود باری تعالیٰ پر بھی صادق ہے، وجود ہم ممکن پر بھی صادق ہے، مگر پہلے باری تعالیٰ پر صادق ہے، ہم پر بعد میں صادق ہے، ہم پر بعد میں ثانیاً اولاً صادق نہیں ہے۔ تو دیکھیے وجود اس کا معنی ایک ہے، غیر متشخص ہے، کثیرین پر یہ معنی صادق ہے، مگر یہ کثیرین جو اس معنی کے افراد ہیں اپنے تمام افراد پہ یکساں طور پر صادق نہیں ہے، بلکہ اول اور غیر اول کے فرق کے ساتھ صادق ہے کہتے ہیں۔ بلکہ اس معنی کا صدق بعض افراد پر اولیت کے طور پر ہو، کس طور پر ہو؟ اولیت کے طور پر ہو یا اشدیت کے طور پر ہو، کہ وہ معنی بعض افراد پر بعض دوسرے کو دیکھتے ہوئے اشد طریقے پر صادق ہو، جیسے محسوسات میں سے اس کی مثال دیں، ورنہ وجود میں یہ بات چل جائے گی۔ محسوسات میں اس کی مثال دیں، جیسے کہ ابیض مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے، وہ معنی غیر متشخص ہے، یعنی کثیرین پر صادق آتا ہے، کثیرین اس کے افراد ہیں۔ ابیض کے افراد میں دودھ بھی ہے، ہڈی بھی ہے، مگر یہ ابیض دودھ پر اشد طریقے پر صادق ہے بنسبت ہڈی کے۔ تو کہتے ہیں کہ اس معنی کا صدق بعض افراد پر اول طریقے پر ہو یا اشد طریقے پر ہو، اور اولویت یا بہتر طریقے پر ہو بعض دوسرے کو دیکھتے ہوئے، جیسے اس کی مثال یہی وجود کہتے ہیں۔ علی بعض الافراد بالاولیت او الاشدیت او الاولویت وصدقها علی بعض الاخر بازداد، کہ یہی معنی بعض آخر پر اس کے ضد طریقے پر صادق ہو، جس کو آپ سن چکے کہ بعض افراد پر اول اور بعض دوسرے پر غیر اول طریقے پر، بعض افراد پر اشد طریقے پر اور بعض دوسرے پر غیر اشد یعنی اضعف طریقے پر، بعض پر اولا طریقے پر اور بعض پر غیر اولا طریقے پر، جیسے وجود نسبت کرتے ہوئے واجب تعالیٰ کی طرف کہ وجود واجب تعالیٰ پر بھی صادق ہے، ممکن پر بھی صادق ہے، اور جیسے کہ بیاض نسبت کرتے ہوئے ثلج کی طرف اور آج کی طرف کہ ابیض ثلج پر بھی صادق ہے، آج پر بھی صادق ہے، برف پر بھی صادق ہے، ہاتھی کے دانت پر بھی صادق ہے، مگر یہ معنی دونوں پر صادق ہے، مگر برف پر اشد طریقے پر صادق ہے، اور برف کو دیکھتے ہوئے آج پر اضعف طریقے پر صادق ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ، اور یہ جو تیسری قسم ہے کہ مفرد کا معنی
ایک ہے، غیر متشخص ہے، اور یہ معنی اپنے سارے افراد پر یکساں طور پہ صادق نہ ہو تو اس قسم کا نام مشکک رکھا جاتا ہے۔ تو مشکک کی تعریف معلوم ہوئی کہ مشکک وہ مفرد ہے جس کا معنی ایک غیر متشخص ہو اور وہ معنی اپنے تمام افراد پر یکساں طور پر صادق نہ آئے۔ لِأَنَّهُ سے مشکک کی وجہ تسمیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مشکک کو مشکک کیوں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُوقِعُ النَّاظِرَ فِي الشَّكِّ، لِأَنَّهُ يُوقِعُ النَّاظِرَ فِي الشَّكِّ، اس کو مشکک اس لیے کہا جاتا ہے کہ ناظر کو، یعنی اس کی طرف دیکھنے والے کو، یہ ناظر کو شک میں ڈالتا ہے کہ متواتی ہے یا مشترک۔ ناظر کو شک میں ڈالتا ہے کہ یہ متواتی ہے یا مشترک۔ کیوں؟ کیسے شک میں ڈالتا؟ اس لیے کہ اس معنی کے افراد، مثال کے طور پر ابیض، اس کے افراد میں دودھ بھی ہے، ہڈی بھی ہے، تو اس کے افراد اصل معنی میں دودھ اور ہڈی بیاض میں مشترک ہے، اصل معنی میں مشترک ہوتے ہیں، اس کے افراد اصل معنی میں مشترک ہوتے ہیں مگر مختلف ہوتے ہیں اولیت، اولویت، اشدیت، ازدیت اور ان کے ازداد کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس کی طرف نظر کرنے والا اگر جہت اشتراک کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کے افراد اصل معنی میں مشترک ہیں، مثلا اصل معنی یا معنی کلی میں مشترک ہیں بیاض میں مثال کے طور پہ، تو جہت اشتراک کی طرف دیکھتا ہے دیکھنے والا تو اس کو لگتا ہے کہ متواتی ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ کیا ہے، جہت اشتراک کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ متواتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے افراد معنی میں کیا ہے، متواتی اور موافق ہیں۔ اور اگر جہت اختلاف کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ مشترک ہے۔ کیوں؟ اس کے افراد کے مختلف ہونے کی وجہ سے اولیت، اولویت وغیرہ کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اس کا نام مشکک رکھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ناظر کو شک میں ڈالتا ہے کہ متواتی ہے یا مشترک ہے۔ فصل المتکثر المعنی لہ اقسام عدیدہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ایک ہوتا ہے اور کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ایک سے زائد، جس کے معانی کثیر ہوتے ہیں۔ تو مفرد کا معنی ایک ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں جو اس سے پہلی والی فصل میں آپ نے پڑھا۔ مفرد کا معنی کثیر ہو، کثیر ہونا میں سمجھا چکا، مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے عین لفظ مفرد ہے اور اس کا معنی کثیر ہے کہ عین کے معنی آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، گھٹنا بھی ہے، یہ معنی ہیں تو عین کے معنی کثیر ہیں۔ تو کوئی مفرد ایسا بھی ہوتا ہے جس کے معنی کثیر ہوتے ہیں۔ اس فصل میں مفرد متکثر المعنی کی تقسیم ہے۔ مفرد کا معنی کثیر ہو، یعنی لفظ مفرد کے معانی کثیر ہوں تو لفظ مفرد کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشترک، نمبر 2 منقول، نمبر 3 حقیقت، نمبر 4 مجاز۔ تو مفرد متکثر المعانی کی 4 قسمیں ہیں۔
متکثر المعنی کے اقسام اربع میں منحصر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مفرد کا معنی کثیر ہو تو وہ مفرد یا تو ایسا ہوگا کہ ان معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہوگا، یا ہر ایک کے لیے ابتداءً موضوع نہ ہوگا۔ اگر معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً، ابھی یہ جو قیود ہے اس پر میں ترجمہ کرتے وقت گفتگو کروں گا، تو معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہو تو وہ مشترک کہلاتا ہے، جیسے کہ عین۔ اور ہر ایک کے لیے ابتداءً وضع نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، پھر دوسرے معنی کی طرف لفظ کو دوسرے معنی کی طرف پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کر لیا گیا دونوں معنی کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ اور حال یہ ہے کہ لفظ معنی ثانی میں مشہور ہو گیا اور معنی اول میں استعمال کو چھوڑ دیا۔ مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو جب قرینہ سے خالی کر کے بولا جائے تو ذہن معنی ثانی کی طرف ہی جائے، معنی اول کی طرف نہ جائے، تو یہ منقول ہے، جیسے صلاۃ۔ باقی گفتگو بعد میں کروں گا۔ اور اگر معنی اول میں استعمال کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ لفظ معنی اول میں بھی مستعمل ہوتا ہے اور معنی ثانی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، تو لفظ اگر معنی اول میں مستعمل ہو تو حقیقت کہلاتا ہے، اور اگر معنی ثانی میں مستعمل ہو تو مجاز کہلاتا ہے، جیسے اسد۔ حیوان مفترس میں حقیقت ہے اور مرد شجاع میں مجاز ہے۔ تو آپ نے دلیل حصر سماعت فرمایا، مفرد متکثر المعنی کے اقسام اربع میں منحصر ہونے کی دلیل سماعت فرمایا ہے کہ مفرد کا معنی ایک سے زائد ہو تو وہ 4 قسموں میں منحصر ہے، اس لیے کہ معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہوگا یا نہیں۔ اگر اول ہے تو مشترک ہے، اور اگر دوم ہے تو دوسرے معنی میں نقل کر لیا گیا اور دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا، اور معنی اول میں استعمال کو چھوڑ دیا ہے تو منقول ہے، اور استعمال کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ معنی اول میں بھی لفظ مستعمل ہوتا اور معنی ثانی میں بھی، تو معنی اول کی طرف نظر کرتے ہوئے لفظ حقیقت ہے، معنی ثانی کی طرف نظر کرتے ہوئے لفظ مجاز ہے۔ اب کتاب کی عبارت نظر دیکھیے۔ وجہ الحصر، وجہ حصر یہ ہے ان اللفظ الذی کثر معناہ، کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی کثیر ہے، جس کے معنی کثیر ہے، مفرد جس کے معنی کثیر ہوں، اگر وہ لفظ ان معنی کثیرہ میں سے ہر ایک معنی کے لیے مفرد کے معنی کثیر ہیں، لفظ مفرد کے معنی کثیر ہیں، معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک معنی کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے ابتداءً، ہر ایک معنی کے لیے، یعنی لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس طریقے سے، اسی طریقے سے دوسرے معنی کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، معنی من غیر نظر الی مناسبت معنی آخر، معنی آخر کی طرف مناسبت کو دیکھے بغیر۔ تو پھر سے سماعت فرمائیے، وجہ حصر یہ ہے کہ لفظ کے معنی کثیر ہوں تو وہ لفظ ہر ایک معنی کثیرہ میں سے
ہر ایک کے لیے ابتداءً وضع کیا گیا۔ ابتداءً وضع کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ عین ایک لفظ ہے، اس کا معنی آنکھ بھی ہے، اور اس کا معنی گھٹنا بھی ہے، اس کا معنی ذات بھی ہے۔ تو اس لفظ عین کی وضع جس وقت آنکھ کے لیے جس طریقے سے آنکھ کے لیے ہوئی ہے، اسی طریقے سے چشمہ کے لیے بھی ہوئی ہے، گھٹنا کے لیے بھی ہوئی ہے، سونا کے لیے بھی ہوئی ہے، ذات کے لیے۔ ایک وضع میں دوسرے وضع کا کہیں سے کوئی خیال نہیں ہے۔ یعنی عین، لفظ عین جس وقت وضع کیا گیا آنکھ کے لیے، تو اس بات کا کہیں سے کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ لفظ چشمہ کے لیے بھی وضع ہوا ہے۔ تو ابتداءً کا مطلب ایک وضع میں دوسرے وضع کا کوئی لحاظ اور خیال نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اگر وہ لفظ ہر معنی کے لیے ابتداءً وضع کیا گیا ہے بأوضاع متعددہ، متعدد وضعوں کے ساتھ، اشتراک معنوی میں جو لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے وہاں متعدد وضع نہیں ہوتی بلکہ وہاں وضع ایک ہوتی ہے۔ تو بہرحال لفظ کی حالت یہ ہے کہ معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً وضع کیا گیا، الگ الگ وضع کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، ایک ہی وضع کے ساتھ معنی کثیرہ کے لیے وہ لفظ موضوع نہیں ہوا بلکہ الگ الگ وضع کے ساتھ معنی کثیرہ کے لیے موضوع ہوا علیحدہ طور پر۔ تو اس کو مشترک کہا جاتا ہے، جیسے کہ لفظ عین مشترک ہے کہ یہ کبھی وضع کیا گیا ہے سونا کے لیے، کبھی وضع کیا گیا آنکھ کے لیے، کبھی وضع کیا گیا گھٹنا کے لیے۔ وَإِن لَّمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، اور اگر معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً لفظ وضع نہ کیا گیا ہو بلکہ پہلے ایک معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا، پھر معنی ثانی میں لفظ مستعمل ہوا۔ لفظ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر وہ لفظ اس معنی اول سے معنی ثانی دوسرے معنی میں استعمال ہوا۔ کیوں دوسرے معنی میں استعمال ہوا؟ لِأَجْلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا، ان دونوں معنی یعنی معنی اول اور معنی ثانی کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر کیا حالت ہے کہ لفظ اولاً ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر معنی ثانی میں لفظ کا استعمال ہوا، معنی اول اور معنی ثانی کے درمیان مناسبت ہونے کی وجہ سے، اور معنی ثانی میں لفظ مشہور ہو گیا۔ کہتے ہیں اِن اشتہر فی الثانی، اگر لفظ معنی ثانی میں مشہور ہو گیا اور موضوع اول کو چھوڑ دیا، معنی ثانی میں مشہور ہوا اور موضوع اول کو چھوڑ دیا، مطلب یہ کہ معنی اول میں اس لفظ کا اب استعمال، حالت یہ ہو گئی کہ اب اس لفظ کا معنی اول میں استعمال قرینہ کا محتاج ہو، تو یہ مطلب ہے ایک لفظ کے معنی ثانی میں مشہور ہونے کا۔ تو کیا کہا کہ لفظ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر اس لفظ کا استعمال ہوا دوسرے معنی میں، ان دونوں معنی اول اور معنی ثانی کے درمیان مناسبت کی وجہ سے، اور لفظ معنی ثانی میں مشہور ہو گیا۔ آپ نے کہا مشہور ہونے کا کیا مطلب؟ تو ہم کہ لفظ کے معنی ثانی میں مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا معنی اول میں استعمال اب محتاج قرینہ ہو گیا، کہ قرینہ کے بغیر لفظ معنی اول میں مستعمل نہ ہوتا ہو، تو یہ معنی ہے محتاج قرینہ کا۔ بہرحال لفظ اگر معنی ثانی میں مشہور ہو گیا اور معنی اول میں استعمال کو چھوڑ دیا تو اس لفظ کو منقول کہا جاتا ہے، جیسے صلاۃ۔
اولاً اس لفظ کو وضع کیا گیا دعا کے لیے، مگر پھر اس لفظ کا استعمال ہوا ایک دوسرے معنی نماز میں۔ تو اب لفظ صلاۃ کو معنی اول سے ایک دوسرے معنی نماز میں نقل کر لیا گیا، اور دوسرے معنی میں یہ لفظ مشہور ہو گیا کہ معنی اول میں اس نے استعمال کو چھوڑ دیا، تو لفظ صلاۃ معنی ثانی میں نماز میں منقول ہے۔ تو کہتے ہیں یسمى منقولا، اس کو منقول کہا جاتا ہے۔ اب آگے کی جو عبارت آ رہی ہے، اگر آپ نے منقول کو سمجھ لیا کہ منقول کون سا لفظ ہے، منقول وہ لفظ ہے جس کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا گیا اور معنی ثانی میں مشہور ہو گیا، معنی ثانی میں مشہور ہوا اور لفظ نے معنی اول میں استعمال کو چھوڑ دیا، تو یہ منقول ہے۔ منقول کو جاننے کے بعد اب پھر منقول کی تقسیم کر رہے ہیں کہ منقول کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے منقول کی، ناقل کے اعتبار سے کہ لفظ کو معنی اول سے معنی ثانی کی طرف نقل کرنے والے کون ہیں، عام لوگ ہیں یا خاص لوگ ہیں۔ اگر عام لوگ ہیں تو اسے منقول عرفی کہیں گے، اور اگر خاص لوگ ہیں تو خاص لوگ ارباب شرع ہیں یا کچھ مخصوص دوسرے گروہ کے لوگ ہیں۔ اگر ارباب شرع ہیں تو وہ منقول شرعی ہے، اور ارباب شرع کے علاوہ کوئی دوسری مخصوص ٹیم ہے تو وہ منقول اصطلاحی ہے۔ تو منقول کی تعریف جان لینے کے بعد اب منقول کی تقسیم ہو رہی ہے ناقل کے اعتبار سے، والمنقول بالنظر الی الناقل، اور منقول ناقل کے اعتبار سے۔ تو یہاں منقول کی تقسیم کرنی ہے۔ منقول ناقل کے اعتبار سے 3 قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے، یعنی ناقل کے اعتبار سے منقول کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، 3 قسموں میں سے پہلی قسم منقول عرفی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ منقول عرفی، لفظ کو پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے کون ہیں؟ عرف عام ہے۔ ناقل کون ہے؟ عرف عام ہے۔ عرف عام کا مطلب یہ کہ ناقل متعین نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں 3 قسموں میں سے ایک قسم منقول عرفی ہے۔ منقول عرفی اس اعتبار سے کہ ناقل عرف عام ہے، تو اگر ناقل عرف عام ہے تو اس منقول کو منقول عرفی کہیں گے۔ مثال آ رہی ہے۔ دوسری قسم منقول کی منقول شرعی ہے۔ منقول شرعی اس اعتبار سے کہ ناقل ارباب شرع ہیں، لفظ کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے ارباب شرع ہیں، تو اس منقول کو منقول شرعی کہیں گے۔ منقول کی تیسری قسم منقول اصطلاحی ہے۔ نقل کرنے والی خاص ٹیم ہے ارباب شرع کے سوا، دوسری کوئی خاص ٹیم ہے تو اسے منقول اصطلاحی کہیں گے۔ تیسری قسم منقول اصطلاحی ہے اس اعتبار سے کہ ناقل عرف خاص ہے اور خاص گروہ ہے۔ اول کی مثال آپ نے دیکھا 3 قسم منقول کی ناقل کے اعتبار سے 3 قسم، منقول عرفی، منقول شرعی، منقول اصطلاحی۔ اب سب کی مثال دے رہے ہیں۔ مثال اول کی مثال یعنی منقول عرفی کی مثال، جیسے کہ لفظ دابہ، کہ اصل میں یہ لفظ وضع ہوا تھا کس کے لیے؟ زمین پر رینگنے والے ہر ایک جانور کے لیے۔ تو یہ لفظ دابہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ زمین پر رینگنے والے کسی بھی جانور کے لیے، ہر ایک جانور کے لیے۔ پھر اس لفظ کو اس معنی سے ایک دوسرے معنی کی طرف نقل کر لیا گیا، اور نقل کرنے والے متعین نہیں ہیں، عام لوگوں نے نقل کیا۔
تو یہ دابہ کس میں کس کی طرف نقل کیا؟ چوپائے کی طرف یا گھوڑے کی طرف. تو دابہ گھوڑے میں یا چوپائے میں منقول ہے. اور کیسا منقول ہے؟ منقول عرفی ہے، کیونکہ اس لفظ دابہ کو زمین پر رینگنے والے جانور سے گھوڑے یا چوپائے کی طرف نقل کرنے والے عرف عام ہیں. تو کہتے ہیں اول کی مثال جیسے کہ لفظ دابہ کہ یہ اصل میں لغت میں موضوع تھا کس کے لیے؟ ہر اس جانور کے لیے جو زمین پر رینگتا ہے، زمین پر رینگنے والے جانور کے لیے. پھر عام لوگوں نے اسے نقل کر لیا گھوڑے کے لیے یا چوپائے کے لیے. دوسرے کی مثال یعنی منقول شرعی کی مثال جیسے لفظ صلاۃ. کان فی الاصل، اصل لغت میں یہ دعا کے معنی میں تھا. واضح نے اس کو وضع کیا تھا، یہ لفظ موضوع ہوا تھا کس کے لیے؟ دعا کے لیے. تو کہتے ہیں اصل میں یہ دعا کے معنی میں تھا. پھر شارع نے، ارباب شرع نے لفظ صلاۃ کو نقل کر لیا دعا سے نماز کی طرف. کہتے ہیں پھر اس کو نقل کر لیا ارکان مخصوصہ کی طرف. تو صلاۃ نماز کے معنی میں بمعنی صلاۃ منقول شرعی ہے. کیونکہ لفظ صلاۃ کو دعا سے نماز کی طرف نقل کیا گیا اور نقل کرنے والے ارباب شرع ہیں. تو صلاۃ نماز کے معنی میں منقول شرعی ہے. اور تیسرے یعنی منقول اصطلاحی کی مثال جیسے لفظ اسم کہ اصل میں یہ علو کے معنی میں، اسم اصل میں سمبون تھا، علو کے معنی میں تھا. پھر نحویوں نے لفظ اسم کو نقل کر لیا اس کلمہ کے لیے جو مستقل فی الدلالہ ہو اور تینوں زمانے میں سے کسی زمانے سے وہ مقترن نہ ہو. اس کی طرف نقل کر لیا. تو اسم لغت میں واضح نے اس کو وضع کیا تھا بلندی کے لیے. پھر اس کو نقل کر لیا گیا کلمہ مستقل فی الدلالہ غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ کی طرف نقل کر لیا گیا. تو اس معنی میں اسم منقول اصطلاحی ہے کیونکہ یہاں ناقل عرف خاص ہے. تو آپ نے سنا منقول باعتبار ناقل کے 3 قسموں پر ہے: منقول عرفی، منقول شرعی، منقول اصطلاحی. وَإِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي. تو گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ لفظ مفرد معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہوا ہوگا، یا اولاً ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا پھر دوسرے معنی کی طرف نقل کر لیا گیا. اگر اول ہے تو مشترک ہے، اگر دوم ہے کہ معنی ثانی کی طرف نقل کر لیا گیا تو معنی ثانی کی طرف نقل کیا گیا تو دو حال سے خالی نہیں کہ معنی ثانی میں مشہور ہوا اور معنی اول میں استعمال کو چھوڑا ہوگا، یا معنی ثانی میں مشہور نہیں ہوا اور معنی اول میں استعمال کو چھوڑا نہیں. اگر حالت یہ ہے کہ معنی ثانی میں لفظ مشہور ہو گیا ہے اور معنی اول میں استعمال کو چھوڑ دیا ہے تو وہ منقول ہے. اور اگر لفظ معنی ثانی میں مشہور نہیں ہوا ہے اور معنی اول میں استعمال کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ لفظ معنی اول میں بھی مستعمل ہوتا اور معنی ثانی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، یہ پوزیشن ہے. کہتے ہوئے ان لم یشتہر فی الثانی. اور اگر لفظ دوسرے معنی میں مشہور نہیں ہوا ہے اور معنی اول کو لفظ نہیں چھوڑا ہے بلکہ لفظ موضوع اول میں بھی مستعمل ہوتا ہے، کبھی موضوع اول میں مستعمل ہوتا ہے اور کبھی بل یستعمل فی الموضوع الاول، بلکہ کبھی لفظ موضوع اول میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی دوسرے میں مستعمل ہوتا، تو اول کو کی طرف نظر کرتے ہوئے لفظ حقیقت کہلاتا ہے اور ثانی کی طرف نظر کرتے
کرتے ہوئے لفظ مجاز کہلاتا ہے، جیسے لفظ اسد حیوان مفترس کی طرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ اس لفظ کی وجہ حیوان مفترس کے لیے، تو لفظ اسد حیوان مفترس کی طرف نظر کرتے ہوئے حقیقت ہے۔ کیونکہ یہ لفظ کا استعمال ہے اس کے موضوع اول میں لفظ کا استعمال ہے، لفظ مستعمل ہے موضوع اول میں، اور اس لفظ نے اس میں استعمال کو چھوڑا بھی نہیں ہے، تو اس وقت جب کہ لفظ کا استعمال موضوع اول میں ہو اور لفظ نے موضوع اول میں استعمال کو چھوڑا بھی نہ ہو، تو یہ حقیقت ہے، جیسے اسد حیوان مفترس میں، جیسے اسد حیوان مفترس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور رجل شجاع کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اسد بہادر مرد میں، یہ مجاز ہے۔ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوَّلِ تو اسد اول کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی حیوان مفترس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حقیقت ہے۔ اول کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ حقیقت کیوں ہے؟ اس لیے کہ لفظ متحقق ہے اور مستقر ہے اپنے موضوع، اپنی اصلی جگہ میں، موضوع لہو میں، اس وجہ سے یہ حقیقت ہے۔ اور ثانی کی طرف نظر کرتے ہوئے مجاز ہے، ثانی کی طرف، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اصلی جگہ سے وہ تجاوز کر گیا، یعنی موضوع لہو سے تجاوز کر گیا۔ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ مجاز میں دو معنی کے درمیان علاقہ ضروری ہے، دو معنی یعنی معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان تعلق ضروری ہے، تاکہ ذہن معنی مجازی کی طرف منتقل ہو۔ اب یہ تعلق مختلف طریقے کا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تعلق اور علاقہ تشبیہ کا ہے تو یہ علاقہ تشبیہ کا بھی ہو سکتا ہے، سببیت کا بھی ہو سکتا ہے، لزوم کا بھی ہو سکتا ہے، بہرحال ان دونوں معنی کے درمیان علاقہ ضروری ہے۔ فصل: ان کان اللفظ متعددا والمعنی واحدا یسمی مرادفا۔ اب تک لفظ کی جو تقسیم گزری، یعنی لفظ مفرد کی جو تقسیم گزری، ادات، کلمہ، اسم کی طرف، اسی طریقے سے جزئی، کلی، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز کی طرف مفرد کی جو تقسیم گزری، یہ تقسیمات نفس لفظ اور نفس معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے تھیں، مگر ابھی اس فصل میں جو تقسیم ہے مرادف اور مباین کی طرف، یہ دوسرے لفظ کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ تقسیم دوسرے الفاظ کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ ایک لفظ کی جب دوسرے لفظ کی طرف ہم نسبت کریں گے تو خالی نہیں ہے کہ یہ دونوں لفظ یا تو معنی میں متوافق ہوں گے، یعنی دونوں لفظ کے معنی ایک ہوں گے، یا یہ کہ معنی میں مختلف ہوں گے کہ دو میں سے ایک کا ایک معنی ہوگا اور دوسرے لفظ کا دوسرا معنی ہوگا۔ اور اگر دونوں متوافق ہوں تو ہر ایک دوسرے کا مرادف ہے اور یہ دونوں لفظ مترادفان ہیں۔ یہ ماخوذ ہے ترادف سے۔ ترادف کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص کا دوسرے کے پیچھے سوار ہونا، تو گویا کہ معنی مرکوب ہے
اور لفظ اس پر سوار ہیں تو یہ دونوں کے دونوں مترادف ہوں گے کہتے ہیں، اور اگر مختلف ہوں تو مباین ہیں، دو میں سے ہر ایک مباین ہے اور دونوں لفظ متباینان ہیں۔ ھذا ما اخذت من الکتب۔ اب مصنف کی عبارت دیکھتے ہیں، ان کان اللفظ متعددا والمعنی واحدا۔ اگر لفظ متعدد ہو اور معنی ایک ہو، جیسے انسان و بشر، لفظ متعدد ہے مگر معنی ایک ہے۔ اگر لفظ متعدد ہو اور معنی ایک ہو تو اس کو مرادف کہا جاتا ہے، جیسے اسد اور لیث لفظ متعدد ہے، معنی ایک ہے اور وہ ہے حیوان مفترس، اور جیسے غیم اور غیث لفظ متعدد ہے، معنی ایک ہے، بادل۔